سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے علم ہے کہ چونکہ یہ آیت مبارکہ بڑی ہے تو آج اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور ما بقیہ انشاءاللہ العزیز کل۔ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر لو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کر رکھا ہے، تجویز کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بس یہاں تک ما کتب اللہ لکم، کل آگے انشاءاللہ عزیز چلیں گے۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی فرضیت، رمضان المبارک کے روزے اور ان کا مقصد، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی تھی کہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا مسئلہ بیان کر دیا۔ اب دوبارہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً مسلمانوں پر جب روزے فرض ہوئے تو روزے کا وقت اس طریقے سے تھا کہ اگر آدمی رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آ جاتا، عشاء کے بعد اگر وہ سو جاتا تو سو جانے کے بعد اب اس کے لیے کچھ کھانا پینا جائز نہیں رہتا تھا،
حلال نہیں تھا، اب روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ یہود کے اوپر تھا کہ وہاں پر بھی ایسا تھا کہ وہ لوگ رات سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک ان کے لیے روزہ ہوتا تھا، بیچ میں کچھ افطاری کا ٹائم ملتا ہوگا، ورنہ اس کے بعد روزہ شروع، رات بھر ان کا روزہ رہتا تھا اور اگلے دن بھی روزہ یہاں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ وہ جیسے ہی افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے جب تک جاگ رہے ہیں تب تک وہ جناب اللہ کھا پی سکتے تھے، جیسے ہی آنکھ لگ گئی سو گئے تو اس کے بعد اب اگلے دن تک ان کے لیے کھانا پینا کیا ہوتا تھا، حرام ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے مطابق تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے بیوی کے پاس ہم بستری کرنا بھی ناجائز تھا، اور بعض روایات سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ رمضان پورے کے اندر راتوں کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا ممنوع تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ ایک صحابی تھے قیس بن سرما یا سرما بن قیس، اس طرح نام ذکر کیا جاتا ہے، کاشتکار صحابی تھے، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے صحابی تھے۔ کام کاج سے فارغ ہو کر واپس آئے گھر کے اندر مغرب کا وقت، تو اہلیہ سے کہنے لگے کہ بھائی کیا کہتے ہیں اپنا کوئی روزہ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا ابھی تیار تو نہیں ہوا، میں ساتھ اڑوس پڑوس میں یا کہیں سے کچھ پتہ کرتی ہوں، یا کوئی گھر کے اندر کچھ تھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ساتھ پڑوسیوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ادھر اب صورتحال یہ ہو کہ وہ بیوی چلی گئی، حضرت یہ جو صحابی تھے یہ تھکے ہوئے تھے، تھکے ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ سو گئے۔ اب بیوی ادھر سے جو کچھ اس کو میسر تھا، جو کچھ ملا وہ لے کر آئی، تو وہ دیکھا کہ اب خامن تو سو گیا ہے۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی اب تو اس کے بعد یہ تو کھا نہیں سکیں گے، اب تو ان کا روزہ یہ گویا کہ کنٹینیو اگلے دن اور اب اگلے شام تک چلتا رہے گا، اب تو ان کے لیے کھانا ممنوع ہو گیا، اٹھ بھی گئے تو اب ختم، بس اب روزہ تو کنٹینیو رہے گا۔ چنانچہ ان کو بڑا افسوس ہوا، وہی بات ہوئی، وہ صبح اٹھے، اب اس کے بعد پھر آگے دوبارہ روزہ شروع، اگلے دن جناب والا موسم کی بھی سختی اور اسی طریقے سے 2 دن کا کٹھا روزہ۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ دن کا جب درمیان کا حصے میں پہنچے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب تم جناب والا اس طرح رات بھر کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اب یہ نہیں بلکہ صبح صادق تک کیا ہے تم کھا سکتے ہو، اس کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی ہی خوشی ہوئی، بڑی اس کے متعلق خوشی ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر یا سو جانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا ممنوع تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں غلطی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر پائے، انہوں نے کر لی۔ جیسا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ واپس گھر گئے تو انہوں نے جا کر اپنی اہلیہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا، تو اہلیہ نے کہا کہ بھائی میں تو سو گئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ جو ہے نا مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم سوئی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے اسے حق زوجیت کیا کر لیا، ادا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار کیا کہ تم اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ اور اسی طریقے سے حضرت ایک اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے بھی اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی کیا ہے رمضان المبارک کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اور اس نے ہم بستری ہونے کی، چاہے پہلے ہو سو کر پہلے ہو، سو کر اٹھو، سو کر اٹھنے کے بعد ہو، تو کیا کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے پہلے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں
تو اس وقت تک آپ اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے تھے اور کھا بھی سکتے. تو یہ دونوں حکم اس آیت مبارکہ کے اندر اور مزید احکام جو کل انشاءاللہ 10 کے اندر آئے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ تمہارے لیے اب رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں یہ بیویوں سے جمع کرنا، اپنی بیویوں سے جمع کرنا تمہارے لیے حلال قرار دے دیا. محترم سامعین کرام، رفث کا اصل معنی حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح کی یعنی کہ جیسا کہ جماع یا جماع سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو رفث کہتے ہیں. اب یہ کنایا ہے بیوی سے ہم بستری ہونے کا، ٹھیک ہے نا. جمع کرنے سے کیا ہے کنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے بیویوں سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا اب تمہارے لیے حلال قرار دے دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. محترم سامعین کرام، اب میاں بیوی کے جو آپس میں تعلق ہے، قرآن مجید میں اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آیت کے اس ٹکڑے کے اندر بیان کر دیا. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے نکاح کا جو ایک سمری ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو خلاصہ سا جو ہے وہ اس آیت کے اندر، اور میاں بیوی کے درمیان جو ایک رشتے کی جو خوبصورتی ہے اس کو اس آیت کے اندر، یا نکاح کا جو ایک فلسفہ ہے اس کو اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بیان کر دیا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے مردوں کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لباس انسان اور جسم کے درمیان میں اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فرمایا کہ اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے جو آپس میں رشتہ ہے اس میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فرمایا کہ جس طریقے سے لباس انسان کی شخصیت کا ایک آئینہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ تعلق بھی انسان کی شخصیت کی کیا ہے، ایک پہچان ہے. جس طریقے سے یہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے یہ نکاح اور یہ جو رشتہ انسان کو گناہوں سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے. جس طریقے سے لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی انسان کو گناہوں سے اور ان دیگر عیوب سے کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جناب اللہ وہ کیا کیا ہے، لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو اور وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہے. جس طرح یہ لباس سے زینت ہوتی ہے، لباس سے انسان گرمی سردی سے بچتا ہے، لباس سے انسان دیگر کئی چیزوں سے اپنے سطر کے چھپانا اور سطر بے سطری سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ ساری چیزیں نکاح کے اندر کیا ہے، انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اب فرمایا کہ علم اللہ انکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو تمہارے نفسوں کے اندر جو خیانت تھی. خیانت کیا تھی؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کے دو معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ شریعت کے اندر یہ منع تھا کہ اپنے راتوں کو رمضان کے دوران رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا، لیکن تم بتقاضۂ بشریت اپنی شہوت سے مجبور ہو کر تم نے جناب اعلیٰ اس غلطی کا ارتکاب کر لیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس خیانت کو کیا ہے، جان لیا اور تمہارے اس گناہ کو معاف کر کے اب آگے تمہیں اجازت دے دی. ٹھیک ہے نہیں کہ اب تمہارے لیے حلال کر دیا. اور دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ ظاہر انسان ہو، جوان ہو، اب جنسی تقاضا ابھر رہا ہے اور ادھر سے جناب علیہ کیا ہے کہ آپ اس اپنے بیوی کے پاس رمضان کے روزوں میں اور اس راتوں میں آپ نہیں جا سکتے، تو انسان اب اپنے اس تقاضے کو اور اس جنسی خواہش کو دبا کر ایک طرح سے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے. تو فرمایا اس کو خیانت سے تعبیر کر دیا. بہر کوئی بھی معنی ہو، تو اگر پہلے بھی معنی مراد لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ فتاب علیکم وعفا عنکم،
کہ تمہارے سے غلطی ہو گئی، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور تمہارے اس گناہ کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، تم سے درگزر کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر اب یہ بات دیکھیں، یہ ذہن نشین رہے یہ بات کہ دیکھیں اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کوئی بھی غلطی یا کچھ بھی ہوئی، تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ اس میں ہمارے لیے سہولت رہی، ہمارے لیے آسانی رہی۔ اگر ان سے یہ واقعہ پیش نہ آتا تو میں بھی ممکن تھا کہ یہ پابندی لگی رہتی تو ہمارے لیے مشکل ہوتی۔ ان سے اس قسم کی یہ بات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، سہولت اور آسانی ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہیں بھی اگر کوئی اس قسم کی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً توبہ کا مضمون بھی بیان کر دیا، فوراً توبہ کو، جیسے یہاں پر ہے اور دیگر مقامات پر ہے، فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اللہ نے توبہ تمہاری قبول کی اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اب یہ کہ یہ ان چیزوں کو لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع اور اس قسم کے غلط قسم کے فقرے یا جملے کسنا، یہ یاد رکھیے گا اپنے ایمان کے خیر منانے والی ہے، کہ اپنی ایسا شخص اپنے ایمان کی کیا بنائے، خیر منائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جناب کفر کے حد تک چلا جائے۔ تو فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم جناب اللہ اپنی ان بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، ان سے ملاپ کر سکتے ہو، اور وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس مباشرت سے، جمع سے اور اس نکاح سے تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے کے اندر اولاد وغیرہ تجویز کر رکھی ہے، اس کو کیا ہے تلاش کرنا چاہیے، وہ تمہارا مقصود ہو۔ اس آیت کے پیش نظر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے، کہ اس سے انسان کی جو کیا ہے وہ نسل بڑھے اور اس طریقے سے اولاد ہو اور امت کے اندر اضافہ ہو اور نسل انسانی کیا ہے بڑھتی رہے، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ متع وغیرہ جو حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس متع کے اندر انسان صرف اور صرف اپنی خواہش کو کیا کر رہا ہوتا ہے، پورا کر رہا ہوتا ہے، باقی اس سے کوئی اولاد وغیرہ اور یہ چیزیں اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اسے فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم مباشرت بھی کر سکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ باقی انشاءاللہ ذکر کے درس بیان کے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔